انسان کی زندگی کی تگ و دو، پوری زندگی کی حالات کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دو حالتوں میں انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ ایک حالات آسانی کے ہوتے ہیں جس میں خوشیاں ہوتی ہیں، جس میں ٹینشن نہیں ہوتی، جس میں فکر نہیں ہوتی، جس میں غم نہیں ہوتا، جس میں خوف نہیں ہوتا، اور ایک حالات مصیبتوں کے ہیں، پریشانیوں کے ہیں، مشکلوں کے ہیں، غموں کے ہیں۔ تو انسان کی جو زندگی ہے ان دو حالتوں میں گزرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ دو حالتیں انسان کی ہوتی ہیں، لیکن ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ ہر مشکل اور ہر غم اور ہر خوف اور ہر دکھ کی جو مدت ہے، جو وقت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام کیا ہے ایک وقت پر۔ ایک وقت تک وہ آپ کو مصیبت ہے، ایک وقت تک وہ آپ کو غم ہے، ایک وقت تک وہ آپ کو تکلیف ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے، پھر اللہ آسانیاں لے آتا ہے، مصیبتیں گزر جاتی ہیں، مشکلیں گزر جاتی ہیں۔ تو ایک مومن کے لیے جب وہ فکر کی حالت میں، غم کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، مشکلوں کی حالت میں جب وقت گزارتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان ہم انہی عملوں کا تذکرہ آج انشاءاللہ کریں گے کہ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان کے ہمیں مشکل وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں، بیماریوں اور غم کے وقت میں کیا کرنا چاہیے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں حکم ہو رہا ہے آدم کو، حضرت حوا کو علیہم السلام، ان دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، نکل جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جو میری طرف سے ہدایت پہنچے تم تک، فَمَن تَبِعَ، تو تم اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، فَمَن تَبِعَ، اس کی اتباع کرنا جو اللہ کی طرف سے تم تک ہدایت پہنچتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہم تک کون سی ہدایت پہنچی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ کی کتاب قرآن پہنچا ہے ہدایت کی نور لے کر، تو ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اللہ کہتا ہے نہ تو تمہارے اوپر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ تو اللہ غموں کو دور کر دے گا، اللہ خوف کو دور کر دے گا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ کس عمل کی وجہ سے؟ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہم تک پہنچی ہے اس کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ تو ایک بحیثیت مومن اور مسلمان کے ہمیں اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہدایت کی اتباع کرنی ہے، مشکل حالات میں بطور خاص کے، بحیثیت مسلمان یعنی مسلمان ہونے کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں، 139 نمبر کی آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اور ہمت نہ ہارو، ہمت نہ ہارو، مایوسی میں نہ جاؤ اور نہ ہی غمگین ہو، غم کرو، بس تم ہی غالب رہو گے، تم ہی لوگوں پر، قوموں پر غالب رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، بس ایک کام کر لو، مومن بن جاؤ، بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اب مومن کون شخص ہے؟ اب اس کو جاننے کے لیے مومن کی کیا کوالٹیز ہے، وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پر اس کو بیان کروں۔ بہرحال آپ 18واں پارہ پڑھیں، یہاں مومنین کی کچھ کوالٹی اللہ نے گنائی ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ تو آپ 18واں پارہ جا کر گھر پڑھیں اور دیکھیں کہ مومن ہونے کے لیے کون کون سی کوالٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں تو آپ مومن ہوں گے، اور جب مومن ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ
کہ آپ کو اللہ نہ تو خوف میں مبتلا کرے گا اور نہ ہی کبھی آپ کو غم میں مبتلا کرے گا۔ آپ خوف سے بھی بری اور غم سے بھی بری ہوں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ آج ہماری اور کل آپ کی باری ہے، کسی کی رشتہ داری نہیں، موت آنی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، اور ہم تمہیں امتحان کے طور پر، تمہاری آزمائش کے طور پر شر اور خیر کے ذریعے آزماتے ہیں، شر اور خیر میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے مومنوں کے ساتھ؟ کبھی اس کو شر کے ساتھ اور کبھی خیر کے ساتھ، ان دو حالتوں میں ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ کی زندگی ان دو حالتوں سے ہمیشہ گزرے گی، کبھی ان دو حالتوں سے آپ تیسری حالت پر نہیں آئیں گے۔ شر اور خیر، کبھی آپ کو اللہ شر کے ساتھ آزمائے گا اور کبھی ہمیں اللہ خیر کے ساتھ۔ ہم سب کو ان دو حالتوں سے اللہ گزارے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں امتحان کے طور پر شر اور خیر کے ذریعے آزماتے ہیں اور پلٹ کر تمہیں ہماری ہی طرف آنا ہے۔ اس آیت کو قرآن کے اندر آپ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے تو انسان کو کبھی بھی اپنے پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ شر اور خیر کے ذریعے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ اور سمجھ لیجئے کہ مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ خیر کس چیز میں ہے؟ مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت، غموں کے وقت، خوف کے وقت خیر اور بھلائی کس عمل میں ہے؟ صبر اور شکر میں ہے۔ جو اس انسان نے صبر اور شکر کا دامن تھام لیا، اس نے ہر قسم کی بھلائی کو حاصل کر لیا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا حال بڑا عجب ہے کہ اس کا ہر حال اس کے لیے خیر کا ہی باعث ہوتا ہے، یعنی بھلائی کا ہی ذریعہ بنتا ہے، لیکن یہ چیز مومن کے سوا کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان، ایک مومن کے علاوہ یہ بھلائی، یہ خیر کسی اور کو نہیں ملتی کہ ایک مومن ہر حال میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا حال خوشحال رہتا ہے، اس کے لیے بھلائی رہتی ہے، اس کے لیے خیر رہتا ہے۔ اس پر اگر خوشی کے حالات آتے ہیں، اس پر اگر خیر کے حالات آتے ہیں تو وہ شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، اور اس کے لیے اس میں خیر کا باعث ہے۔ ایک مومن پر جب اچھے حالات آتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح جب اس کے اوپر تکلیف کے حالات آتے ہیں تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہی کا ذریعہ بنتا ہے، بھلائی ہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ دونوں حالتوں نے ایک مومن کے لیے خیر اور بھلائی رکھا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم میں ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ فکر اور غم اور بے چینی کے اسباب کیا ہیں اور اس کے علاج کیا ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملات، یہ حالات ہیں، فکر، غم اور پریشانیاں اور بیماریاں لگی ہیں، اس سے کسی کو چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ تو ایسے میں ایک مومن کے لیے کیا عمل اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے؟ نمبر 1، علاج مصیبت کے وقوع سے قبل بیجا فکر سے پرہیز کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ ایک حقیقت ہوتی ہے، اور کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اسے اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ جو چیز اسے پہنچی ہے وہ اس سے چوکنے والی نہیں تھی۔ جو چیز بھی آپ کو پہنچ گئی، جو بھی مصیبت آ گئی، وہ آپ سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چیز اس سے نہیں پہنچی وہ کبھی بھی اس تک آنے والی نہیں تھی۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں اور صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 2150 پر ذکر کیا گیا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ معلوم یہ ہوا کہ جو مصیبت ہمیں آ گئی وہ ہم سے چوکنے والی نہیں تھی۔ یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ ایک ایمان والا یہی میں
یہی دیکھتا ہے، یہی سوچتا ہے، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جو مجھے پہنچ گئی وہ ہم سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو مجھے نہیں ملی وہ کبھی ملنے والی نہیں تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ حالت، یہ فکر اور یہ سوچ مومن کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتی، مسلمان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتی۔ دوسرا علاج، ماضی کی نصرت اور مستقبل کے وعدوں پر نگاہ رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے ماضی کی نصرت، جو وقت گزر گیا اللہ کی مدد کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ آپ اس پر غور کیجئے، اور اللہ نے کیسے آپ کی مدد کی اور آپ کے مصیبت کو کیسے اللہ نے پچھلی زندگیوں میں ٹال دیا اور مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دی، آپ اس پر غور و فکر کر کے اللہ کا شکر بجا لائیے۔ انشاءاللہ آنے والا جو مصیبت ہے یا جس مصیبت میں آپ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اس فکر کے ساتھ کہ اللہ نے پچھلی مصیبتوں کو بڑے آسانی سے ٹال دیا ہے، اللہ سے مدد طلب کریں گے، اللہ اس مصیبت کو، جس مصیبت میں آپ مبتلا ہیں، اس کو بھی بآسانی ٹال دے گا، اس کے اندر بھی آسانیاں مہیا کر دے گا، اس کو بھی اس طرح سے گزار دے گا جیسے وہ مصیبت آپ کے اوپر آئی ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو ماضی کی نصرت اور مستقبل کے وعدوں پر آپ نگاہ رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے، بڑی ہی زبردست سورہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم اس سورہ کی تشریح کریں گے۔ ابھی مختصر سرسری طور پر اس پر تھوڑا سا آپ غور کیجئے۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اللہ نے بتائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے، قسم ہے روشن دن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ بعد کا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بہتری ہے۔ بعد کا جو دور ہے وہ پہلے کے دور سے بہتری ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ عنقریب آپ کو اللہ عطا کرے گا، ایسا عطا کرے گا، ایسا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کو یتیم پایا؟ اللہ اکبر! کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی؟ اللہ نے آپ کو پناہ دی، یتیم پایا آپ کو پناہ دی، اور راہ کی تلاش میں پایا تو ہدایت دے دی۔ اللہ اکبر! یتیم پایا تو پناہ دے دی، اور راہ کے تلاش میں پایا تو آپ کو کیا دے دی؟ ہدایت دے دی، اور تنگ دستی پایا تو غنی دے دیا۔ اللہ اکبر! تنگ دستی میں آپ کو پایا تو غنایت دے دی، غنی کر دیا۔ اب اس کے پیچھے پس منظر ہے، اس سیرت میں جب جائیں گے تب ان آیتوں کی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی۔ اب وقت نہیں کہ میں سیرت میں جاؤں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا، اللہ نے ہمارا آپ کا ساتھ رکھا تو ایک ایک لفظ کی ایسی تشریح ہے، دل گارڈن گارڈن ہو جائیں گے، دل باغ باغ ہو جائیں گے۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، یہیں سے انسان کے دل جو ہے کھل جاتے ہیں۔ تبھی تو اللہ کہتا ہے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں جو میری آیتوں پہ غور نہیں کرتے؟ اللہ کی آیتوں پہ غور کرو، ڈیرے مار کے بیٹھ جاؤ، ایک ایک لفظ پہ غور کرو، یہ بات کس ضمن میں کہی جا رہی، کیوں کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا مراد لے رہا ہے، اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، اور پھر اپنے حالات پہ غور کیجئے۔ قرآن آپ کو آپ کے حالات کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب بھی پیج کھولیں گے، پڑھیں گے، آپ اپنے حالات کے اوپر ان آیتوں کو پرکھا کیجئے۔ کیوں؟ قرآن معجزہ ہے، ہمیشہ ہر حالات میں آپ کو راہ بتاتا رہے گا، آپ کی ہدایت دیتا رہے گا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اللہ نے آپ کو یتیم پایا؟ آپ کو کیا دی؟ پناہ دے دی۔ اور اللہ نے آپ کو کیا پایا؟ فقر میں پایا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے تو غم کرنے کی مومن کے پاس، مومن کبھی بھی غم میں مبتلا نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی فکر میں مبتلا نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی
پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک مومن، ایک مسلمان سوسائڈ نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں عیش و آرام کی زندگی میں ہیں، ہر چیز ہے، قلب میں سکون نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے، سوسائڈ کر رہے ہیں۔ لیکن مومن جس حال میں رہتا ہے وہ اللہ سے راضی رہتا ہے، اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حالات پر راضی کرتے ہیں۔ اللہ نے جو حالات بنایا اللہ اس سے راضی ہے، اللہ راضی تو میں بھی راضی، یہ ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ لوگوں پر نگاہ رکھا جائے، اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ لوگوں پر نگاہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جسے مال اور جسمانی اعتبار سے تم سے زیادہ ملا ہے، تم سے زیادہ وہ بہتر ہے مال میں، جسم میں، خوبصورتی میں، تو تم کسی ایسے شخص کی طرف بھی نظر ڈالو جو تم سے نیچے والا ہے، جسے تم سے کم عطا کیا گیا، تم سے کم ملا ہے۔ آپ جس حالات میں ہیں اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ ڈالیے، آپ کو اپنی حالات پر اللہ کا شکر بجا لانے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر عطا کیا ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ چوتھا علاج یہ ہے کہ مصیبت کو رفع درجات اور مغفرت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ ایک مومن مصیبت کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے ہمارے درجات کو بلند کرے گا اور ہمارے گناہ کو معاف کرے گا۔ اس لیے جب بیمار ہوتے ہیں تو نبی کی تعلیم یہ ہے کہ تم پڑھو لا باس طہورا انشاءاللہ، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے نبی نے ہمیں تعلیم دی کہ ایک بیمار کے پاس جب بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، اور 7 بار ایک اور دعا پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے تاکہ تسلی مل جائے، اور 7 بار دعا پڑھنی ہے تاکہ اللہ اسے شفا دے دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو چوتھا علاج یہ ہے کہ رفع درجات اور مغفرت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں کن پر آتی ہیں، مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نبیوں پر۔ اللہ اکبر، غور کریں، اللہ کے سب سے زیادہ قریبی کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں، اور بلائیں اور مصیبتیں ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبیوں پر ہی زیادہ۔ اللہ جسے زیادہ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، ایمان کی حالت میں اسے زیادہ مصیبتیں دیتا ہے، زیادہ اس کو آزمایا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی کہ نبیوں پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ کہا پھر وہ ان کے بعد کون لوگ ہیں؟ کہا پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، یعنی نبیوں کے جو بعد ہیں۔ کہا پس ہر آدمی اپنی دینداری کے مطابق مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، ہر آدمی اپنے ایمان کے مطابق، جیسا اس کا ایمان اللہ پہ ہوگا اس حساب سے اللہ اس کو آزمائے گا۔ ہر محبوب کی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے، اس کے اوپر پریشانیاں ڈالتا ہے، نبیوں کو آزماتا ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ، اس سے کمتر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آزمایا جاتا ہے، اس سے کمتر لوگ جو ہوتے ہیں ایمان میں ان کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ تو جو آدمی اپنی دینداری اور ایمان کے مطابق جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر آدمی کا دین پختہ ہو تو وہ اس آزمائش بھی اس کے ساتھ سخت ہوتی ہے، اور اگر آدمی دین میں کچھ نرم ہو تو پھر اس کے حال کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے۔ پس بندہ پر بلائیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اسے اس حال میں چھوڑتی ہیں کہ وہ زمین پر گناہ سے پاک ہو کر اللہ کے پاس اللہ سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھی ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اسے امام بخاری اور امام احمد نے مسند احمد میں ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ تو ایک مومن کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں ان سے گھبراتا نہیں، خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے اس کے گناہ دھلتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ انہیں پاک کرتا ہے۔ پانچواں علاج یہ ہے کہ طاقت کے بقدر مسائل کے حل کی ممکنہ کوشش کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے یوں ہی کھلا چھوڑ کر؟ آپ نے فرمایا اسے
اسے کھوٹے سے باندھو اور اللہ پر توکل بھی کرو۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کے اندر آسانیاں پیدا کر دے۔ تو مصیبت کے وقت میں آسانیوں کے لیے کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے بیماریوں سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، تو بیماریاں بھی ایک قسم کی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ تھکن کی ہو، چاہے بیماری یا فکر کی ہو، یا ماضی کا غم، یا کوئی زخم ہو، یا حال کا غم ہو، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو ایک مومن کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طرح سے آزمائش اللہ کی محبت کی علامت اور اس کے حصول کا سبب ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرے، کیا آپ نہیں چاہتے؟ کیا ایک ایمان والا نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً عظیم انعام، عظیم آزمائش ہی پر ملتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے جنت الفردوس مل جائے، ایسے ہی مل جائے گی؟ عظیم نعمتیں عظیم آزمائش پر ملتی ہے۔ جتنی بڑی نعمت اللہ دے گا اتنی بڑی آزمائش آپ سے لے گا۔ تو عظیم آزمائش عظیم نعمتوں پر ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے، غور کیجئے گا، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، آپ محبت کریں یہ بڑی بات ہے، اللہ آپ سے محبت کرے یہ بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرے یہ بڑی بات ہے۔ اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ غور کیجئے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے اللہ محبت کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب جو اس مصیبت میں اللہ سے راضی رہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اکبر! بشارت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی دی ہوئی مصیبتوں پہ راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے جو اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک مومن کے لیے بشارت ہے اس حدیث میں، مصیبت اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ سے راضی رہا، خوش رہا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا یقینی ہو جاتی ہے اس کے لیے جو اللہ کی دی ہوئی مصیبت پہ راضی رہتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو جائے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ایسے ہی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو ناراض ہونا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ ناشکر گزاری کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، مومن نہیں ایسا کرتا، راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا، بلندیاں عطا فرمائے گا۔ جتنی زیادہ ایمان میں لوگ پکے ہوتے ہیں اتنی زیادہ اللہ کی آزمائش ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسرا علاج اللہ سے عافیت کی دعا کرنا۔ دعا بہت بڑی چیز، مومن کی ایک ہتھیار دعا ہی ہے۔ دعا کے ذریعے مومن اپنا ہر کام اللہ سے نکلوا لیتا ہے، اللہ سے کروا لیتا ہے۔ بس دعا کا سلیقہ آنا چاہیے آپ کو، دعا کیسے مانگنی ہے، اللہ کو اپنی دعا کے ذریعے کیسے راضی کرنا ہے، کیسے اللہ کو منوانا ہے۔ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے بھی صحابہ کرام جب دعا کی آیتیں سنتے جھوم اٹھتے تھے۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس سے دعا کریں، اللہ خوش ہوتا ہے دعا کرنے سے۔ دعا کریں اور دعا میں کیا کرے؟ عافیت طلب کرے اللہ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی دعا بتلا دیجئے جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت طلب کرو، عافیت مانگو۔ اس پر میں کچھ دن رکا رہا، یعنی میں عافیت مانگتا رہا، کچھ دن رکا رہا، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے جس سے میں اللہ سے مانگتا رہوں، جسے میں اللہ سے دعا کرتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
دنیا میں بھی عافیت طلب کیجئے اور آخرت میں بھی عافیت طلب کیجئے۔ اسے امام احمد نے مسند احمد میں اور امام ترمذی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ پڑھنا چاہیے، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ تو عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ طاقت کے بقدر علاج اور ممکنہ کوشش بھی کرتے رہنی چاہیے اور موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ موت کو یاد کرنا بھی یہ علاج ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت ہے، تو موت کو تم خوب یاد کیا کرو، کیونکہ جو بھی بندہ تنگی کے حالات میں اسے یاد کرتا ہے وہ اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ موت جیسی مصیبت سے اور کوئی بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ جو موت کو یاد کرتا ہے تو موت کی یاد ہر مصیبت میں کیا کرتی ہے؟ وسعت پیدا کر دیتی ہے، اور جو بھی بندہ اسے کشادگی کے حالات میں یاد کرتا ہے تو موت اس کے لیے تنگی پیدا کر دیتی ہے۔ تو موت کی یاد جو ہے تنگی میں بھی بہتر ہے اور کشادگی میں بھی بہتر ہے، دونوں حالات میں موت کو نہ بھولیے، ہمیں موت آنی ہے۔ تو یہ اس حدیث کو شعیب الایمان میں اور امام ابن حبان نے اپنی کتاب حدیث میں ذکر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یہ تھا غموں کے حالات میں، مصیبتوں میں ایک مومن کے لیے کون کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ کچھ اور بھی ہیں، اب وقت نہیں میں بیان کروں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جتنی بھی مصیبتیں اس کے ذریعے سے ہم سب کے گناہ کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر مصیبت کے ساتھ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت سے دعا ہے یا رب العالمین، یقیناً ہم خطا کار سیاہکار ہیں، لیکن یا رب العالمین تو بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جب تک ہم زندہ رہیں یا رب العالمین ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین ہمیں موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین کل قیامت کے دن یا رب العالمین جب ہم پیاسے ہوں اور کوئی ہمارا سہارا نہ ہو، یا رب العالمین ایسی حالات میں یا رب العالمین ہم سب کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا رب العالمین یقیناً ہم نہایت ہی بدکار ہیں، گناہ گار ہیں۔ یا رب العالمین ہمارے اعمال اس قدر نہیں ہیں جو تجھے راضی کر سکے، لیکن یا رب العالمین تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ یا رب العالمین ہم اب تیری رحمت سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آزمائش اور فتنے سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی دعا کو اپنی فضل اپنے کرم سے قبول فرما۔ آخر دعوانا